ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قبر کے حالات۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ تو ناظرین، آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ہماری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ سکپ کرنے سے ہماری ویڈیوز آگے نہیں پھیلتی، کیونکہ دین کی باتیں خود بھی سمجھنا اور لوگوں تک بھی پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور کسی احسان کے بدلے میں کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ شانہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا قبروں میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبروں میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد سے لوگوں کی تعلیم کے لیے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مردوں پر قبر میں ایسا سخت عذاب ہوتا ہے کہ اس کی آواز چوپائی تک سنتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم خوف کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرتا کہ تمہیں قبر کے عذاب کی آواز سنا دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ جنت اور جہنم کے ذکر سے بھی نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرے سے روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل، جو اس منزل میں پاس ہو گیا اس کے لیے اس کے بعد کی منزلیں سب آسان ہیں، اور جو اس منزل میں ناکام ہو گیا اس کے لیے اس کے بعد کی منزلیں اور بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے کہ میں نے کوئی منظر ایسا نہیں دیکھا کہ قبر کا منظر اس سے زیادہ سخت نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ قبر میں روزانہ صبح اور شام دو وقت میت کو اس کا وہ گھر دکھایا جاتا ہے جس میں وہ قیامت کے بعد جائے گا۔ اگر وہ جنت والوں میں ہے تو جنت کا مکان دکھایا جاتا ہے جس سے اس کو قبر ہی میں خوشی اور سرور حاصل رہتا ہے، اور اگر وہ جہنم والوں میں ہوتا ہے تو جہنم کا مکان دکھایا جاتا ہے جس سے اس کے رنج و غم، فکر و خوف میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو ناظرین، جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے تو فرشتے اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں اور ایسی حالت میں بیٹھتا ہے کہ نہ اس کو کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے، نہ اس پر کوئی غم مسلط ہوتا ہے۔ پھر اس سے پہلے تو اسلام کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ تو اسلام کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس شخص یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ تعالیٰ شانہ کے پاس سے ہمارے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے۔ ہم نے ان سب کو سچا مانا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد اس کو پہلے دوزخ کا ایک مقام دکھایا جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کو دیکھ، حق تعالیٰ شانہ نے تجھے اس آفت سے نجات عطا فرما دی۔ اس کے بعد اس کو جنت کا ایک مقام دکھایا جاتا ہے جہاں وہ نہایت زیب و زینت دیکھتا ہے اور اس کے لطف کے مناظر دیکھتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ جگہ تیرے رہنے کی ہے، قیامت کے بعد تو یہاں لایا جائے گا۔ تو دنیا میں آخرت کا یقین کرنے والا تھا اور اسی پر تیری موت ہوئی، اور اسی پر قیامت میں تو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اور جب کوئی برا آدمی مرتا ہے تو اس کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، وہ نہایت گھبراہٹ اور خوفزدہ ہو کر بیٹھتا ہے، اور اس سے بھی وہی سوال ہوتا ہے جو پہلے گزرا۔ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے تو کچھ خبر نہیں، لوگوں کو میں نے جو کہتے سنا تھا وہی میں بھی کہہ دیتا تھا۔ اس کے لیے پہلے جنت کا دروازہ کھول کر اس کو وہاں کی زیب و زینت اور جو نعمتیں وہاں ہیں دکھائی جاتی ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہاں تیرا اصل مقام تھا مگر تجھے یہاں سے ہٹا دیا گیا۔ پھر اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے، تو دنیا میں شک ہی میں رہا، اسی پر مرا، اسی پر قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا
کہ یہ شخص یا تو راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت ہو گئی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ تو مر کر دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے راحت پا لیتا ہے اور اللہ تعالی شانہ کی رحمت کے اندر چلا جاتا ہے، یہ تو راحت پانے والا ہوا۔ اور فاجر آدمی جب مرتا ہے تو دوسرے آدمی اور آبادیاں اور درخت اور جانور سب کے سب اس کی موت سے راحت پاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے گناہوں کی نحوست سے دنیا میں آفت نازل ہوتی ہے، بارش بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے شہروں میں فساد ہوتا ہے اور درخت خشک ہونے لگتے ہیں، جانوروں کو چارہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی موت سے سب کو راحت ملتی ہے، تو اس کی نحوست سے سب کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔